اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مصیبتوں بلاؤں کو آپ سے بہت دور رکھے، اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، اور تمام آسائشیں آپ کو میسر ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو آج میرا ٹاپک ہے عوام اور حکمران۔ میرے ٹاپک سے ہی آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ہم نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اپنے بڑوں سے بھی سنی ہوگی، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے ہم نے ایسے بہت سے پیغامات سنے ہوں گے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ تو یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں نا، ویسے ہی حکمران آپ پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پولیٹیشین والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، تبھی آپ ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں، آپ اس پارٹی کو سپورٹ نہ کریں۔ تو میں ایک نیوٹرل سی سوچ کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں، تو اس لیے پلیز میری ویڈیو کو ان سب چیزوں سے بالا تر رکھیے گا۔ تو خیر، حکمران اور عوام، دیکھیے، آپ بحیثیت عوام اپنے آپ کو پہلے جج کریں کہ آپ خود کیسے ہیں۔ دوسروں کو، پولیٹیشینز کو یا اپنے سینئرز کو جو آپ کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو جج کرنے سے پہلے آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ اپنے محلے سے یہ بات شروع کریں کہ آپ محلے کی کریانہ کی دکان پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ کیسا سامان ملتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک بڑے سے یوٹیلیٹی سٹور ہو جاتے ہیں، بہت سے دوسرے سٹورز ہو جاتے ہیں، آپ کسی بڑے سٹور پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کیسا سامان ملتا ہے، آپ کے سامان کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک لال مرچ لے لی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھی خاصی ڈال دیتے ہیں، کلر تو کافی لال ہو جاتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ خالص نہیں ہوتی۔ آپ نمک کو دیکھیں گے تو نمک آپ کو بالکل پیور خالص نہیں ملتا۔ آپ کو کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر چیز بالکل خالص نہیں مل رہی ہوتی۔ کس وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی؟ کیونکہ جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہائی معیار کے، ہائی سوسائٹی والوں کے لیے اسکول بنائے گئے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے لیول کے اسکول ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، جو کہ آپ سے 500,000 کی فیس لے لیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں وہاں پہ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ اور ایک گورنمنٹ لیول کے اسکولز آ جاتے ہوتے ہیں، گورنمنٹ لیول کے اسکولز میں بھی بچوں کو وہ پڑھائی نہیں دی جا رہی ہوتی جو کہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکولز میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، وہاں پہ بھی کوئی پولیٹیشین نہیں بیٹھا ہوتا۔ آپ کسی کریانہ کی شاپ کی جو میں نے مثال دی، وہاں پہ بھی کوئی پولیٹیشین نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پہ ہم عوام خود ہیں۔ جب ہم عوام خود ہی ایک دوسرے کا بھلا نہیں سوچ سکتے، جب ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہ اللہ پاک وہ حکمران مسلط کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ جب ہم خود بحیثیت قوم اچھے ہو جائیں گے، جب بحیثیت قوم ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا شروع ہو جائیں گے، اور کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کیے جائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو بحیثیت قوم پہلے خود ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنے محلے سے، اپنے گھر سے ہی اس کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچنا شروع کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی سوچنا شروع کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اپنی زبان سے، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے، ہاتھ سے، نظر سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ وہ دوسروں کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے کس طرح سے غیر مسلموں کو بھی اسلام کے دائرے میں داخل کیا، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اپنے حسن اخلاق سے، اپنے دل میں اچھا سوچنے کی وجہ سے، کہ وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے تھے، ہر ایک کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، تو بحیثیت امتی، بحیثیت پاکستانی، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو سر بلند کریں، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اور اپنے کردار سے۔ تو یقیناً میری بات آپ کو شاید سمجھ آئی ہو، اور اگر کچھ برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو میری ویڈیو پہ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔